حسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه وخطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد شعبان معظم کا یہ بابرکت مہینہ آہستہ آہستہ اپنی منازل کو طے کرتا ہوا گزر رہا ہے اور ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے کی طرف پہنچا رہا ہے. رجب اور شعبان یہ ایسے دو مہینے جو ہم سے گزر گئے ہیں یا گزر رہے ہیں کہ جن کی فضائل معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کی. اگر رجب کے مہینے میں ہم ماہ رجب کی فضول و برکات کو حاصل نہیں کر سکے تو ابھی وقت ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی فضول و برکات کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہد گرامی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس نے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے گا یا شعبان کے مہینے کے روزے رکھے روز قیامت میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ. میں اکثر ان مجالس میں گزشتہ سال سے یہی بات دہراتا چلا رہا ہوں کہ جب بھی دو کھیلنے والے ایک میدان میں اترتے ہیں تو وہ اچانک کھیلنا شروع نہیں کرتے. وہ گروپ وہ ٹیم جو بھی ہوتی ہے وہ اچانک میدان میں نہیں اترتی بلکہ اس کے لیے پہلے سے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے خون کو گرمانے کے لیے پہلے سے اس کی مشق کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عین اس تاریخ کو کہ جس میں انہوں نے کسی دوسری ٹیم کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے پھر وہ میدان میں اس کے لیے اپنے آپ کو ایک آمادہ کرتے ہیں. کتنا غفور الرحیم ہے وہ پروردگار عالم جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اس انداز سے اچانک ہمیں نہیں حکم صادر کر دیا کہ بس روزہ کا مہینہ آگے رکھ لو، بلکہ اس کی آمادگی کے لیے ہمیں پہلے 2 ایسے عظیم مہینے دے دیے
کہ تم ان مہینوں میں آہستہ آہستہ مشق کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر لو تاکہ رمضان کے روزے یا رمضان کی عبادات تمہارے اوپر بارے گرا نہ گزرے. یہ آمادگی ہے ہمارے، اور اس آمادگی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اور پھر آمادگی بھی یہاں تک، ویسے تو یہ بھی حکم ہے آپ پورے مہینے میں روزے رکھیں. پھر یہ بھی کہا کہ اگر نہیں پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو پیر کو اور جمعرات کو رکھ لیں، ولادتوں کی اور شہادتوں کی تاریخوں میں رکھ لیں. اس طریقے سے کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک روزہ تو ان دونوں مہینوں میں رکھیں. کم از کم کی یعنی یہاں تک کی حد ہے. اور شعبان کے لیے ہمیں یہ بھی حکم ملا کہ اگر تم پورے شعبان میں روزے نہیں رکھ سکے اور اس کے آخری دن آ گئے ہیں تو ان آخری دنوں میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو رمضان کے بابرکت مہینے سے متصل کر دو. تم یہ سمجھو کہ گویا تم پورے شعبان کے روزے رکھ کر رمضان میں داخل ہو. کرم ہے کہ ہم آخر کے 3 روزے رکھ لیں، 27، 28، 29 یا 28، 29، 30 شعبان کے، اور اس کو متصل کر دیں رمضان کے ساتھ. تو ایسا ہے گویا ہم نے پورے شعبان روزے رکھے. اتنا ہمیں پروردگار عالم نے اتنا ثواب، یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں اتنا ثواب پہنچایا اس حوالے سے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور جیسا کہ آپ بھی سماعت فرما بھی چکے ہیں اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ واحد وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا کہ جس میں ہمارے کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے. کسی معصوم کی شہادت، واحد وہ مہینہ. اور جب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شہادت نہیں، تو آپ دیکھ لیجئے شروع تاریخوں سے لے کر اور اب تک ہم ولادتیں اور میلاد مناتے چلے آ رہے ہیں. یعنی گویا کہ ہم دنیا والوں کو یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ ہم صرف ملت گریہ کن نہیں ہیں. ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جس کا کام صرف رونا ہی ہے، بلکہ ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ ہم اپنے معصومین کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں. ابھی چند دن گزرے آپ نے نیمہ شعبان کی تقریبات میں شرکت کی، اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کیا ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے یہاں جو اعمال کی کتابیں ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں شروع سے جو چلی آ رہی ہے ایک مشہور و معروف کتاب تحفۃ العوام، جس میں اعمال کی بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، جس میں احکامات موجود ہیں، جس میں مہینوں کے خواص ہمیں مل جاتے ہیں. یا اس کے بعد محدث شیخ عباس قمی نور اللہ مرقدہ نے مفاد الجنان جیسی ایک عظیم کتاب ہمیں اپنی کوشش اور کافی سے اکٹھی کر کے دی، جس میں سارے زیارات بھی موجود ہیں، سارے اعمال بھی موجود ہیں، احکامات بھی موجود ہیں. اس میں بھی شعبان کے مہینے میں آپ نے مطالعہ فرمایا ہوگا کہ نیمہ شعبان کی رات کو عظیم رات قرار دی گئی. اللہ کے رسول نے وہ عظیم رات قرار دی کہ جس رات پروردگار عالم اپنے نام لیوا، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ بخشش کی رات قرار پائی، گریہ وزاری کی رات قرار پائی. بہرحال وہ رات تو گزر گئی. امید اس بات سے کہ پروردگار پھر ایک مرتبہ توفیق دے زندگی اور صحت کے ساتھ کہ تا سال آئندہ ہم اسی طریقے سے ان پروگراموں کو مناتے ہوئے پھر رجب اور شعبان کے مہینوں میں داخل ہوں اور ان فیوز و برکات کو جو اس سال حاصل کرنے سے ہم حاصل رہے، اگلے سال اس کو ہم حاصل کر سکیں. اب یہ ایک میں کیا اب یہاں لفظ استعمال کروں کہ اتفاق کا لفظ استعمال کروں یا مصلحت پروردگار کا لفظ استعمال کروں یا اس کی حکمت کا لفظ استعمال کروں کہ وہ رات کے جس کی پیشن گوئی یا جس کے بارے میں احکامات اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم فرمائی تھے نیمہ شعبان کے حوالے سے، اب اس پروردگار عالم کی یہ مصلحت کہ اپنے رسول کے آخری فرزند کو، آخری جانشین کو
دنیا میں بھیجنے کے لیے یعنی کرۂ ارض پر بھیجنے کے لیے بھی اسی رات کا انتخاب کیا۔ اب یہ خوشی ہمارے لیے دوبالا ہو گئی۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، جو حاجی صاحبان یا تشریف فرما ہیں اور جنہوں نے عرفہ کا دن جو ہے وہ عرفات کے میدان میں گزارا ہے، وہاں پر علماء کرام وہاں پر ایک جملہ حاجی صاحبان کو کہتے ہیں جو معلمین ہیں کہ زوال آفتاب سے لے کر کے آپ نے مغرب تک عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے، یعنی ٹھہرنا ہے یہاں پر۔ اب وہاں ٹھہر کے کیا کرنا ہے؟ واجب نماز جو ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بہت سے اعمال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو غروب کا وقت قریب آتا ہے، انسان کی قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان گریہ و زاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے غروب کا وقت قریب آتا ہے دل میں خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو علماء سے سنتے آئے ہیں کہ جس نے وقوف عرفات کر لیا اور اپنا وقت اس میدان میں گزار کے مغرب تک اپنے آپ کو پہنچا لیا، اس کے گناہ بارگاہ ایدیت میں اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل وہ ایسا بن کر شب میں داخل ہوتا ہے جیسے آج ہی شکم مادر سے متولد ہوا ہے، یعنی اب اس کی گردن پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دل پہ بعض اوقات پھر بھی خیال آتا ہے کہ نہ معلوم میرے گناہ بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے، نہ معلوم مجھے معاف کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ وہاں علماء یہ جملہ کہتے ہیں کہ خبردار اس بات کا گمان بھی نہ کرنا کہ تمہارے گناہ نہیں بخشے گئے، گمان بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ معصومین کا فرمان ہے کہ جب تم مغرب میں داخل ہوتے ہو یعنی زوال سے مغرب تک کا وقت گزارتے ہو تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تمہاری گردن پر، تمہارے ذمہ، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو تم گمان نہ کرو، یہ یقین پیدا کرو کہ اب تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تم ایسے پاک و پاکیزہ ہو گئے ہو جیسے آج ہی تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ یہ عرفات کے دن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم وہاں پر گمان نہیں کر سکتے۔ وہاں پر گمان کرنا بھی اس بات کا گناہ ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ بخشے گئے نہیں۔ تو اب اگر یہی بات ہم اپنے ذہن میں رکھ کے اس نیمہ شعبان میں داخل ہو جائیں تو دیکھیے یہاں پر دورہ ثواب ہمیں مل رہا ہے، دوہری فضیلت ہمیں مل رہی ہے۔ معبود تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو اس رات کو شب داری کرے، جو اس رات کو تضرع و زاری کرے، جو اس رات کو عبادات میں بسر کرے تو صبح ابھی نمودار نہیں ہوتی کہ اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پروردگار ہم تیری ذات سے بدظن نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل بالکل درست فرمایا ہے اور وہ ویسے ہی ہوگا۔ پروردگار تو نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوگا، اب ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت ساتھ یہ کہ پروردگار تو نے جہاں گناہوں کے بخشنے کی ہماری ذمہ داری لی کہ میں آج کی رات کو گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہاں کتنی عظیم بات ہے کہ میں اب یہاں پر جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس کی نزاکت کو آپ سمجھیے کہ جس امام کی تشریف آوری کا وقت قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے ان کی تشریف آوری کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھویا جا رہا ہے۔ گویا وہ وقت جب قریب آئے کہ جس میں امام تشریف لائیں تو گویا ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے ہمارے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یعنی ہم ایک ایسے شخص کی مانند اپنے امام کی آمد کا استقبال کریں کہ جس کی گردن پر، جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، اللہ نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، امام کی تشریف آوری کے واقعات ہماری تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں جو لکھے ہیں، اس واقعے کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ حضرت ولی اصغر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بالکل اسی انداز سے ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے دور میں، یعنی فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تشریف آوری تھی، آپ کی ولادت کے پاس آئی۔
جا بجا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا کہ جہاں پر یہ ہمارے سامنے واضح آیات موجود ہیں کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو، ان کی بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے کہ کسی طریقے سے موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جادوگروں سے، اپنے کاہنوں سے یہ سن چکا تھا کہ یہ موسیٰ ہی ہوں گے کہ جو میری حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ توجہ چاہیے۔ دیکھیے قدرت نے آخری ولی کی تشریف آوری سے پہلے اس دور کے فرائین کو، اس دور کے ظالم و جابر حکمرانوں کو یہ بتا دیا کہ تم لاکھ انتظامات کرو، لیکن جب ہم اپنے نمائندے کی بھیجنے کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں تو دنیا لاکھ کوشش کرتی رہے، وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور ہمارا الہی نمائندہ آ کر رہے گا اور تمہارا تختہ الٹ کر رہے گا۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ فرعون اس دور کے اندر کیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے موسیٰ نہ آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے جادوگروں کی بات پر یقین کیے ہوئے ہے، اسے اعتماد ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے جادوگروں نے جو حساب کتاب لگایا ہے وہ درست ہے اور ایسا ہوگا، اور ہوا، تاریخ نے ثابت کیا کہ ہوا ایسا۔ تو مجھے ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ واقعہ جو قرآن میں موجود ہے کتنے بے عقل لوگ تھے، میں تو بے عقل کہوں گا، بے وقوف کہوں گا، کہ وہ قرآن کے اتنے واضح واقعے کو پڑھنے کے بعد اور خود کو مسلمان کہنے کے بعد اس بات کو کہ مان کر کے قرآن نے جو کچھ کہا وہ من و عن ہوا اور سچ ثابت ہوا، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں تھا، پھر بھی اس بات کو جانتے ہوئے کہ وہاں تو کاہنوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئیں گے، ایک شخص آئے گا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، اور موسیٰ آئے، لیکن یہ مسلمان جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو پڑھ رہے تھے، موسیٰ کے واقعے کو پڑھ رہے تھے، فرعون کے واقعے کو پڑھ رہے تھے، انہیں تو کسی کاہن نے نہیں کہا تھا، انہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جو میرا آخری جانشین ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا لقب میرا لقب ہوگا، وہ جب روئے زمین پر آئے گا تو روئے زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو ظلم و جور سے جو حکومت کر رہے ہیں، جو زمین کو ظلم و زور سے بھر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک عادلانہ نظام لانے والا آنے والا ہے، لیکن کتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ کیا کاہنوں کی پیشن گوئی، جادوگروں کی پیشن گوئی کے باوجود موسیٰ اس بات پر قدرت لا سکا کہ اللہ کے آنے والے نمائندے کو روک سکے؟ تو وہ اس بات کو جانتے ہوئے میرے 10ویں امام کے دور میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کا آخری جانشین نہ آئے۔ توجہ کیجئے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ آئے، اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ آنے والے نے آنا ہے۔ جس طرح قرآن کی بات غلط نہیں ہے، اسی طرح اس نبی کی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی آخر الزماں کی بات غلط نہیں، اس کے بارے جانشین ہیں اور جانتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے آج 1436 ہجری میں ہم جانتے ہیں، تو اس وقت تو ابھی 10ویں جانشین موجود ہیں، تو انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ 10ویں جانشین ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد 12واں وہ جانشین آئے گا کہ جو ہماری حکومتوں کو تہوالا کر دے گا، ہمارا تختہ الٹ کر رکھ دے گا، ہمارے نظام کو بدل کر رکھ دے گا، ہمارے ظلم و استبداد کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نہ آئے۔ جاسوس مقرر کر دیے گئے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر کے گرد جاسوسوں کو مقرر کر دیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے،
یہاں تک کہ اس دور کی جو خواتین تھیں انہیں بھی خریدا گیا، جو دائی کے پیشے سے وابستہ تھیں انہیں بھی خریدا گیا کہ دیکھو ان کے گھر میں آنے والے فرزندوں سے ہمیں مطلع کرنا، یہ روایتی مطلع کرنا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اپنا مکر کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب پر غالب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وہ زمانہ آہستہ آہستہ قریب آیا کہ وہ عظیم واقعہ قرۂ ارض پر رونما ہوا، اور سلام ہو ان عظیم افراد پر کہ جنہوں نے اس دور میں اللہ کی آخری حجت کا دیدار کیا، ان کی زیارت سے مشرف ہو۔ عظیم ایک دن میرے 10ویں امام نے اپنے غلام کافر کو بلایا کہ ہمارے پڑوس میں جو ایک شخص رہتا ہے جو پردہ فروشی کا کاروبار کرتا ہے، جو غلاموں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ عربی سے لفظ جب فارسی میں آتے ہیں، فارسی سے پھر اردو میں وہ آتے آتے کہیں نہ کہیں اگر کہیں نقطوں کی کمی بیشی ہو جائے تو نام کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی کتاب میں نے بشیر بن سلیمان بھی پڑھا ہے، اور کسی جگہ بشر بن سلیمان بھی ہے۔ اگر بشر لفظ لکھا ہو اور یہ کہ 2 نقطے ڈال دی جائے تو وہ بشیر بن جائے گا۔ تو بہرحال لفظ بشر ہے یا بشیر، اس بحث میں پڑے بغیر اپنے غلام کافر کو بھیجا کہ جاؤ بشر کو بلا کے لاؤ۔ بشر آ گئے، کہا کہ دیکھو تمہاری ہمارے ساتھ کوئی نہ کچھ نسبت ہے، تم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہو۔ انصاری تھے، بشر بن سلیمان انصاری، اور تم یہ پیشہ اختیار کرتے ہو، تم نے یہ پیشہ اختیار کیا، میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسا کام سونپوں کہ جہاں تم ہم سے محبت رکھتے ہو، ہم سے مودت رکھتے ہو، اور یہی تمہاری فضیلت میں بہت زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا کام بھی سونپ دوں کہ جو اس فضیلت میں مزید اضافے کا باعث بن جائے، اور تمہیں وہ شرف حاصل ہو جائے جو نہ تو تم سے پہلے کسی کو حاصل ہوا ہو، نہ تمہارے بعد کسی کو حاصل ہو۔ مولا ارشاد فرمائیے کیا شرف ہے؟ کہا کہ یہ 220 درہم میرے سے لے لو اور بغداد چلے جاؤ، کیونکہ امام جو ہے وہ سرمنرائے، جس کو موجودہ زبان میں سامرہ کہا جاتا ہے، جس کی زیادت سے آج کل لوگ شرف یاب نہیں ہو پا رہے حالات کی وجہ سے، یہ وہاں پر واقع رونما ہو رہا ہے، اور کہا کہ بغداد چلے جاؤ اور جا کے دیکھنا کہ بغداد جب تم پہنچو گے تو وہاں پر کچھ بردہ فروش فروخت کے لیے کنیزیں اور غلام لائیں گے، تم ان میں تلاش کرنا ہے ایک بردہ فروش ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، تم اس کے پاس جانا، دیکھنا کہ وہاں پر وہ بردہ فروشی کر رہا ہے، کنیزوں کو اور غلاموں کو بیچ رہا ہے، تو تم دیکھو گے کہ اس کے پاس ایک کنیز ہوگی جس نے مکمل حجاب کیا ہوا ہوگا سرتپا، اور وہ جب کسی کو بیچنا چاہے گا یا کوئی اس کو خریدنا چاہے گا تو وہ کسی کے ہاتھ بھی خود کو فروخت نہیں ہونے دے گی، وہ رکاوٹ بن جائے گی، نہیں ہونے دے گی۔ تو اس وقت جب تم دیکھو کہ وہ کسی کے ہاتھ فروخت نہیں ہونے دینے چاہ رہی، تو یہ رقم جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ رقم لے کے جاؤ، اور دیکھو یہ جو خط تمہیں دے رہا ہوں یہ تم اس کنیز کو دینا، اور اس رقم سے عمر نامی بردہ فروش سے سودا کرنا اس کنیز کا، اور جب وہ کنیز خود کو فروخت کرنے پہ آمادہ کرے تو اس کو لے کر کے سرمن رائے یعنی سامرہ ہمارے پاس پہنچ جائے، یہ تمہاری قیمت ہے۔
بس عزیزان محترم، یہ شخص روانہ ہوا، بغداد پہنچا اور اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر کشتیاں آ رہی ہیں اور روم سے اور دوسرے بلاد سے جہاں جہاں پر بھی مسلمان افواج کی جنگیں ہوئی اور جہاں سے کنیزیں اور غلام بنا کر کے لائے جا رہے تھے، ان میں سے ڈھونڈتا ہوا امر نامی اس بردہ فروش تک پہنچا. غلام بھی بیچ رہا ہے، کنیزیں بھی بیچ رہا ہے. جب سارے غلام اور کنیزیں فروخت ہو گئے اور جب ایک کنیز باقی رہ گئی، اس بردہ فروش نے کہا کہ تو کسی کے ہاتھ میں فروخت کرنا نہیں چاہتی، بتا اب میں تیرا کیا کروں. اور وہ کنیز ہے جو کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو فروخت نہیں ہونے دینا چاہتی، اور وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ افسوس کہ میری حرمت پامال ہو رہی ہے، افسوس کہ میری حرمت پامال ہو رہی ہے. تو اس کی پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے ایک علاوہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میں 300 اشرفیاں یا 300 درہم میں اس کے دیتا ہوں، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئی، کسی کے ہاتھ میں فروخت ہونے سے راضی نہیں ہوتی. تو اب یہ شخص کہ جس کا نام بشر ہے، بشر بن سلیمان، اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو جس کے بارے میں مجھے امام نے بتایا ہے. یہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنے کے لیے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خط جو ہے اس کنیز تک پہنچاؤں. جیسے وہ خط کنیز تک پہنچا، اس نے اس خط کو کہ جو رومی زبان میں لکھا ہوا تھا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ عمر سے کہا کہ اگر تو نے مجھے اس آنے والے، یہ جو خط لے کر آیا، اس آنے والے شخص کے ہاتھ فروخت نہ کیا تو میں خود کو ہلاک کروں گا. یعنی دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیجیے جیسے دھمکی دینا کہا جاتا ہے کہ میں ہلاک کروں، میں اسی کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. حیران ہوا کہ کہاں تو یہ اتنے بڑے بڑے عمراء، اتنے بڑے بڑے عرب، یہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہی تھی، اور کہاں یہ ایک عام معمولی سا آدمی جو تھوڑے سے پیسے لے کر کے آیا ہے اس کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہ رہی ہے. بار بار اس نے تو گویا دوسرے زبان میں جو ایک کاروباری زبان ہوتی ہے کہ اس نے تو اپنا مال فروخت کرنا تھا. بہرحال آپس میں پیسوں کے بارے میں طے ہوا اور وہی رقم جو میرے امام نے دی تھی 220 درہم میں اس کنیز کو بشر بن سلمان نے خریدا اور خرید کر اپنے اس حجرے کی طرف چلا جو بغداد میں اس نے کچھ عرصے کے لیے کرائے پر لیا ہوا تھا کہ جب تک کہ مجھے یہ کنیز نہ مل جائے تو میں یہاں پر قیام کروں. اور وہاں پر پہنچا. یہ بشر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں وہ کنیز بار بار اس خط کو نکالتی تھی، کبھی چومتی تھی، کبھی آنکھوں سے لگاتی تھی، کبھی چہرے پر ملتی تھی، کبھی بدن پر ملتی تھی، اور میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہی ہے، خط کو چوم بھی رہی ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا کیا ہے اس خط میں کہ تو بار بار اس کو چوم رہی ہے، آنکھوں سے لگا رہی ہے. کہا کہ او آئمہ کی معرفت نہ رکھنے والے شخص، مجھے نہیں معلوم کہ یہ خط کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں اس لیے چوم رہی ہوں کہ میں اس منزل کی طرف جا رہی ہوں کہ جس نے یہ خط لکھ کر مجھے گویا بلایا ہے. کہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ خط کس نے لکھا ہے، اور آپ کیسے جانتی ہیں کہ اس خط کا لکھنے والا جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کہ نہیں تو یہ تو نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے. اب یہ بشر روایت کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس آنے والی کنیز نے وہ سارا واقعہ جو ہے میرے سامنے نقل کیا. اس کنیز کا رومی نام تو کچھ اور تھا. یہ یشوع قیصر روم کی پوتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، ان کے اوصیاء میں سے ایک وسیع شمعون کی نوازی تھی. یہ بیان کرتی ہے کہ اب یہ واقعہ جو روایت بیان ہو رہی ہے یہ بشر اس کا راوی ہے، اور سارا واقعہ جو ہے یہ بیان کرنے والی یہ خود یہ کنیز ہے کہ جو ان کے ساتھ جا رہی ہے. کہا کہ جب میری عمر 13 سال ہو گئی، میرے دادا نے چاہا کہ میرا عقد کرے اور اپنے بھتیجے کے ساتھ کرے. تخت آویزاں کیا گیا، بڑے بڑے پادریوں کو
قسیسین جنہیں قرآن نے کہا ہے، عالموں کو بلایا گیا، بڑی بڑی صلیبیں آویزہ کی گئیں، بت لا کے رکھے گئے، ایک طرف دولہا کو بٹھایا گیا، ایک طرف مجھے بٹھایا گیا۔ جب چاہا کہ عقد جاری ہو، صیغہ عقد پڑھے جائیں، پادری اپنی اپنی انجیلوں کو پڑھیں، ایک عجیب سا زلزلہ آیا، وہ تخت کہ جس کے 40 پائے تھے وہ لرزا گیا اور زمین پر آ گیا، ساری صلیبیں گر گئیں، سارے بت گر گئے۔ اسے سارے علماء نصارہ نے بدشگونی سمجھا، اور میرے دادا کو بتایا کہ یہ ہمارے سامنے ایک عجیب واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے بدشگونی ہے۔ میرے دادا نے فوراً حکم دیا کہ دوبارہ تخت کو آراستہ کیا جائے اور اس شہزادے کو ہٹا دیا جائے، اس کے بھائی کو لے کے آیا جائے۔ یہ گویا کہ یہ شہزادہ جو ہے ان کے نزدیک وہ منحوس ہے، لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے، ہٹا دیا گیا۔ دوسرے بھائی کو لے کے آئے، دوسرے بھائی کے لیے پھر وہی تخت آویزہ ہوا، پھر اسی طریقے سے ساری چیزیں سجائی گئیں، لیکن کیا ہوا؟ پھر زلزلہ آیا اور وہ تخت بگڑ گیا، شہزادہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب حالات بگڑ گئے، یہ بدشگونی 2 دفعہ ہو گئی، دادا پریشان ہو گئے، محفل برخاست ہو گئی، مجھے میرے حجرے میں بھیج دیا گیا، میں گریہ وزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی، یہ ایسا کیوں ہوا؟ لوگ مجھے منحوس کہیں گے، یعنی جو تباہم پرستی ان دور میں بھی تھی، اس دور میں لوگ مجھے منحوس کہیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ نحوست سمجھ رہی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کتنی بڑی سعادت بننے والی ہے۔ کہا کہ اسی فکر میں بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ میرے گھر والے میرے علاج سے مایوس ہو گئے، سارے اطباء نے جواب دے دیا۔ میرے دادا نے کہا کہ بیٹا میں تیرا کیا علاج کروں کہ تو تندرست ہو جائے، تیری بیماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت میں نے اپنے دادا سے کہا کہ اگر آپ مسلمان قیدیوں پر تراحم کریں، انہیں رہا کر دیں، تو شاید ان کی رہائی کی برکت سے مجھے کچھ افاقہ ہو۔ میرے دادا کے ذہن میں یہ خیال آیا اور انہوں نے ہمیں رہا کیا۔ ان کے رہا ہونے کے بعد یہ کہ میری صحت کچھ بہتر ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے اور رہا کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھی مراعات سے پیش آنا انہوں نے شروع کیا، محبت کا اظہار کیا۔ کہا کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، بس میں مختصر کروں، ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک تخت سجایا گیا، ایک منزل سجائی گئی، اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کے ساتھ تشریف لائے۔ تو دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ایک نور کی اور ہماری اتر رہی ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ خاتم الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول اپنے وسیع علی اپنا ابی طالب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور اس وقت آ کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس وسیع کے 11ویں فرزند کا عقد تمہارے وسیع کی اس نواسی کے ساتھ کریں۔ کیا حضرت روح اللہ منع کر سکتے ہیں؟ برسر میری لیے سعادت ہے۔ کہا کہ میں یہ سارا منظر خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلمانوں کے رسول نے میرا عقد اپنے داماد علی یعنی اپنے وسیع کے 11ویں فرزند کے ساتھ میرا عقد فرما دیا۔ میں نیند سے بیدار ہو گئی، لیکن میں اس خواب کو کسی کو بیان نہیں کر سکی، میں بیان نہیں کر سکی، کیونکہ نکاح ہوا، مجھے مبارکبادیں دی گئیں، وہاں پر تمام ائمہ موجود تھے، 11واں فرزند کے ساتھ میرا عقد ہو رہا ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میں نصارہ میں سے ہوں، میں عیسائیوں میں سے ہوں، لوگ میرے خواب کو کیا کہیں گے؟ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ ایک ہفتہ اسی پریشانی میں گزرا کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ پھر نور کی ہماریاں سجی اور آواز آئی کہ حضرت مریم بنت عمران تشریف لا رہی ہیں، اور دوسری طرف سے صدا آئی کہ نبی آخر الزماں کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف لا رہی ہیں۔ تو جب وہ آ گئی اور میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ آنے والی کون ہیں، تو مجھے بتایا یہ مریم ہیں، یہ جناب
جناب رسالہ جب آپ کی بیٹی ہیں تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میرا عقد آپ کے فرزند کے ساتھ تو ہو گیا، لیکن ابھی تک آپ کے فرزند مجھے ملنے نہیں آئے، مجھے لینے نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا کہ عقد ہونے کے بعد بھی تم نے ابھی تک اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں، تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، یعنی ہلکا بگوش اسلام ہو، دیکھو میرا فرزند تمہیں ملنے آئے گا۔ یہ اپنی اس مقام پر ایک بحث ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے کر دیا، یہ اپنے مقام پر ایک بحث ہے سمجھانے کے لیے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے اسلام میں داخل کیجیے۔ تو پھر رسول نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں ہلکا بگوش اسلام ہوئی، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میری جو کیفیت ہے وہ اور بدل چکی ہے۔ جب اگلی رات آئی اور جب میں رات کو سوئی تو مجھے میرا وہ گوہر نایاب مل گیا، در مقصود مل گیا کہ جس کے انتظار میں تھی، کہ جس کے بارے میں رسول کی بیٹی نے کہا تھا کہ تم ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ، میرا فرزند تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آئے گا۔ یعنی 11ویں امام میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ بس عزیزان محترم، واقعہ تو بہت پرانی ہے، یعنی اس طریقے سے مجھے میرے شوہر نے آ کر کے خواب میں مجھ سے ملاقات کی، اور ایک دن مجھے انہوں نے کہا، جب میں نے کہا کہ میں اگر اسی طرح یہاں رہوں گی تو میں آپ تک پہنچوں گی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد تمہاری فوجیں جو ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوں گی، تم بھیس بدل کر، کنیزوں کا بھیس بدل کر ان میں آ جانا، اور دیکھو جو تمہارا نام ہے وہ نام نہ کسی کو بتانا، بلکہ تم اپنا نام نرجس رکھ دینا۔ یعنی اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ نرجس نام بھی کس نے دیا ہے، یعنی میرے کہ 12ویں امام کی والدہ محترمہ۔ میں نے اسی طریقے سے کیا، بھیس بدلا اور فوجیں روانہ ہوئی، میں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے رہی اور اس مقام تک پہنچ گئی کہ جہاں پر شب خون مار کر کے ہمیں گرفتار کر لیا گیا اور ہمیں کنیزیں سمجھ کر، روم کی کنیزیں سمجھ کے ہمیں فروخت کر دیا گیا، اور فروخت کرنے کے بعد میں اس عمر نامی شخص کے ہاتھ آئی اور میں وہاں سے اس دجلہ اور فرات تک یعنی بغداد تک میں پہنچ گئی۔ یہ ہے میری وہ کہانی۔ کہا دوسری کہتا ہے کہ یہ خط کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ بشر کہتا ہے کہ یہ جو گفتگو تم کر رہی ہو عربی زبان میں، تم تو روم کی ہو اور تمہاری زبان کچھ اور ہے، تمہیں یہ زبان کس سے سکھائی؟ کہا کہ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے مجھے بہت سی زبانیں سکھائیں، میرے لیے جو تعلیم و تربیت کے لیے جس خاتون کا بندوبست کیا گیا تھا وہ عربی بھی جانتی تھی، رومی بھی جانتی تھی، اس نے مجھے سب زبانیں سکھائیں۔ بہرحال وہ اپنے مقام پر کہا کہ یہ خط تم جانتے ہو کس کا ہے؟ یہ انہی حضرت کے والد بزرگوار کا لکھا ہوا ہے، جسے میں چوم رہی ہوں، جسے میں اپنی آنکھوں سے لگا رہی ہوں، جسے میں اپنے چہرے پر پھیر رہی ہوں۔ الغرض یہ عمر کہتا ہے کہ میں اس کنیز کو لے کر کے سامرہ پہنچا، اور سامرہ میں امام کا گھر نہیں ہے، امام کا گھر نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اگر جیل میں نہیں بھیجا جاتا تو اس کے اسی گھر کو جیل خانہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ نہ کوئی باہر سے آ کے ان سے ملے، نہ یہ باہر جا کر کے کسی سے ملے۔ ایک کمرے کا ایک مختصر سا گھر ہے جس کے تہہ خانے میں ایک دو چھوٹے چھوٹے کمرے، بلکہ بعضی روایتوں میں تو یہ ہے کہ ایک ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جو تہہ خانے میں تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے کسی طریقے سے امام تک رسائی حاصل کی ہوئی کری، اور وہ کنیز نہ اپنا نام نرجس بتایا، میں نے اپنے 10ویں امام کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی وہ کنیز وہاں پہنچی، امام کی زیارت کی، امام نے خوش آمدید کہا اور پھر اپنے غلام کافر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے میری بہن حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کو بلا کے لاؤ، یعنی میرے 9ویں امام جو ان کو بلایا گیا۔ کہا کہ بہن وہ وقت آ گیا ہے، تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ میں اپنے اس فرزند یعنی جن کا نام حسن ہے میں ان کا عقد کس سے کروں گا؟ وہ خاتون آ گئی ہیں جن سے میرے اس فرزند کا عقد ہونا ہے۔ وہ جو اب خواب میں ہوا تو وہ اپنے مقام پر، لیکن یہاں پر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت حکیمہ خاتون سے کہا کہ یہ جو نرجس خاتون آئی ہیں، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں
کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیے اور لے جانے کے بعد ان کو تعلیم و تربیت دیجیے، انہیں حلال و حرام بتائیے، انہیں فقہ کی تعلیم دیجیے۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہو جائے، انہیں حلال و حرام کا علم ہو جائے، مسلمانوں کی تعلیمات کا علم ہو جائے، انہیں میرے پاس لے کر کے آئیے، میں اپنے فرزند سے ان کا عقد کر دوں گا۔ یہ وہی اشارہ ہے جو خاتون جنت کا عقد عرش بری پر ہوا تو زمین پر رسول خدا نے کیا، اور وہاں پر رسول خدا نے خواب میں عقد کیا، اور یہاں پر 10ویں امام اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں اپنے ساتھ اس بی بی کو لے گئی، میں نے ان کی تعلیم و تربیت کی، اور تعلیم و تربیت کرنے کے بعد انہیں حلال و حرام، مستحبات و مباحات و مکروہات و سب کچھ سکھانے کے بعد میں اپنے بھائی کے پاس انہیں لے کر کے آئی۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزاداران محترم، میرے 12ویں امام نے دنیا میں آنا ہے، اور یہاں پر یہ سعادتیں دو جگہ سے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے عرب ہیں جو رسول کی نسبت سے چل رہے ہیں، اور ایک طرف یہ عجم ہے کہ جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری شمعون کی نواسی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ یعنی یہ وہ انتظام ہو رہا ہے کہ جب میرا 12واں امام ظہور فرمائیں گے تو یہی وہ حواری کے جن کی نواسی جو ہے وہ میرے امام کی والدہ بنی، وہاں سے حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور یہاں سے میرے رسول کا یہ نواسا ہوگا، یہ میرے رسول کا فرزند ہوں گے، اور وہ ان کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یعنی یہ دو سعادتیں وہاں پر بھی اکٹھی ہوئی، اور یہی دو سعادتیں آخر میں بھی اکٹھی ہوں گی۔ لیکن وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ میرے 12ویں امام نے دنیا میں آنا ہے، اور اس کے لیے اہتمام کیا کیا گیا کہ اس خاتون کی پرورش ہو۔ کیا پرورش؟ تعلیم و تربیت ہو۔ کیسی تعلیم و تربیت؟ کہ انہیں حلال و حرام کی تعلیم سکھائی جائے، اس لیے کہ ان سے اس فرزند نے آنا ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ اس جملے کی قدر کر سکیں کہ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، کئی مقام پر، 2-3 مقام پر یہ ایک ہی آیت لفظوں کو بدل کر کے آئی ہے کہ ارسل رسولہ دین الہدی ودین الحق، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ لیکن یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ ابھی اسلام تمام دنیا کے ادیان پر غالب نہیں ہوا۔ یہ آیت اس وقت اپنی تفسیر کو پہنچے گی جب میرے رسول کا آخری جانشین آئے گا اور اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے جو جملہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ امام کہ جو اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان سے پہلے یہ کام کوئی نہ کر سکا جو یہ کام کریں گے۔ یعنی کسی امام کی والدہ کو وہ فضیلت حاصل نہ ہوئی جو ان کی والدہ کو ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا فرزند وہ ہے جس نے ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کر دیا۔ یعنی حضرت نرجس خاتون کو یہ فضیلت حاصل ہونے جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہیں بارگاہ سمدیت میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ جناب سیدہ میں کہ بے شک بی بی آپ کے فرزند حسین نے کربلا میں بہت بڑا معرکہ تو انجام دیا، دین کو بچا تو لیا، لیکن میرا فرزند مہدی تو وہ ہے جس نے تمام ادیان پر اس بچے ہوئے دین کو غالب کر دیا ہے۔ تو اس غالب کرنے کے لیے امام نے کیا فرمایا کہ ان کی تربیت کرو، واجب حلال اور حرام سکھاؤ۔ اور جب وہ آ گئی اس کے بعد ہوا تو عزیزان مکرم سوچیے جس امام نے دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان پر، ان کی والدہ کے بارے میں میرا امام یہ اہتمام کرے کہ دین محمدی کی انہیں تعلیم و تربیت حاصل ہونی چاہیے، تو جو ان کے پیروکار ہوں، جو یہ تمنا رکھتے ہوں کہ ان کے 313 سپاہیوں میں شامل ہو جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہونی چاہیے، ان کا مقام کیسا ہونا چاہیے، انہیں واجب و حلال و حرام مستحبات کیسے آنے چاہیے۔ لیکن یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عزیزان محترم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ظاہر کسی نہ کسی عالم باعمل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ بات کہی کہ تقلید کو کیوں ہمارے لیے ضروری اور واجب قرار دیا گیا، تاکہ تقلید ہماری ایسی تربیت کر دے، ہمیں ایسا نکھار دے کہ ہم اپنے امام کی فوج کے سپاہی بننے کے قابل ہو جائیں۔ اس کو معمولی میں سمجھ، بس عقد ہوا،
عقد ہوا، اور اس کے بعد وہ گھڑی بھی آ گئی جسے نیمہ شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون کو ایک دن میرے 11ویں امام نے بلایا، آپ پھوپھی جان آج اپنا چاہیے گا، آج ہمارے گھر میں وہی چھوٹا سا گھر، یعنی جو اتنی بڑی شہزادی ہے، جو شہزادی وہاں سے یہاں تک پہنچی، اب 3-4 افراد سے 5 افراد سے زیادہ ان کے پاس کوئی نہیں ہو، یا تو امام پھوپھی ہے یا خود امام ہے یا ان کا ایک غلام ہے اور ایک بس، یا خود ہے، اور وہ چھوٹا سا گھر۔ لیکن سعادت کتنی بڑی حاصل ہو رہی کہ پورے عالمین پر، پوری دنیا پر، پورے قرہ ارض کا بیٹا حکومت کرے گا۔ کہا کہ آج وہ رات آ گئی ہے کہ جس کا انتظار تھا۔ کہا کہ بیٹا کیسی رات؟ کہا کہ آج میرا وہ فرزند آنے والا ہے کہ جو دنیا کو عدل انصاف سے ایسے کر دے گا جیسے وہ ضرور ہو سکے۔ آپ فرماتی کہ بیٹا میں تو نرجس سے کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی، نرجس خاتون سے سلام اللہ علیہ سے کوئی ایسے آثار نہیں۔ امام مسکرا گیا، پھوپھی جان 12ویں جانشین کی ولادت کا اہتمام اللہ نے ویسے ہی کیا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کا اہتمام کیا تھا۔ بنی اسرائیل سے اسے مخفی رکھا گیا، فرعون سے انہیں مخفی رکھا گیا، اور اسی طریقے سے اس دور کے ظالم و جابر حکمرانوں سے اس 12ویں جانشین کی تشریف آوری کو مخفی رکھا جائے گا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے رات کا وہ پہر آیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھی، جسے خاتون بھی تہجد کے لیے اٹھی، تہجد کی نماز پڑھ کے استراحت کی۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے اور نرجس خاتون کے درمیان میں ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ میں گھبرا گئی، اپنے فرزند کے پاس آئی کہ مجھے نرجس دکھائی نہیں دی۔ میرے فرزند نے کہا بھی گھبرائے نہیں، واپس جائیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب جب میں واپس گئی میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ جو بچے کی ولادت کے وقت عارضہ حاملہ خواتین کو ہوتا ہے، حضرت نرجس خاتون اسی عارض میں ہیں، اور میں حیران ہو گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک جو آثار نہیں تھے وہ آثار نمایاں ہونے لگے، اور صبح کا وہ وقت قریب آ گیا جب اللہ کی آخری حجت اس قرہ ارض پر تشریف لائی۔ میں اس نور کے حالے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ ہے کہ جو سجدہ خالق میں ہے، انگشت شہادت بلند کر کے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس معبود کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ لا شریک ہے، اور میرے جد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے منجی بشریت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس فرزند کو آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد میں اپنے بھتیجے کے پاس یعنی ہمارے 11ویں امام کے پاس پہنچی۔ اب امام کے آغوش میں جب بچوں کو دیا، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے کے ایک دائیں شانے کی طرف ایک آیت واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جہاں پر لکھا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک کہ باطل نے مٹنا ہی ہے اور مٹنا ہی تھا۔ کہ اس مقام پر میں یہ حیران ہو گئی دیکھ کر کے، یعنی ہمارے آخری امام جو دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتی ہے میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ عام بچے اس تیزی سے پروان نہیں چڑھتے جس تیزی سے یہ بچہ پروان چڑھ رہا تھا، کہ 2 ماہ میں 2 سال کی عمر کے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید اس کا اہتمام یہ بھی تھا کہ آپ نے بہت کم سنی میں اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھانا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے ان کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت حکیمہ خاتون نے دیکھا، خود میرے 11ویں امام نے دیکھا، آپ کی کنیز اور آپ کے غلام نے دیکھا، اور آپ کے چند مخصوص اصحاب نے امام کو اس وقت دیکھا کہ جب میرے 11ویں امام کا جنازہ لا کے رکھا گیا، اور آپ کے خاندان کا ایک شخص جعفر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، تو اس وقت یہ بچہ پردے سے باہر آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دامن ابا پکڑ کے کہا کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھایا کرتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اس وقت چند افراد نے دیکھا کہ یہ ہمارے 12ویں امام ہیں جو اپنے والد محترم کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بس آخری جملہ کا اور زحمت کو تمام کروں، 10ویں امام سے یہ اہتمام چل رہا تھا کہ 11ویں امام کی تشریف آوری بھی مخفی رکھی گئی، 12ویں امام کی بھی تشریف آوری مخفی رکھی گئی،
لیکن جو میرے 11ویں اور 12ویں 10ویں اور 11ویں امام کے نائبین تھے ان میں سے حضرت عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ وہی میرے ان امام کے غیبت صغرا میں نائب بنے اور نائب اس انداز میں بنے. یعنی یہ بھی ایک غیبت کا ایک اس وقت کا طریقہ تھا کہ نائب بنے. کس انداز میں نائب بنے کہ لوگوں کے مسائل ان تک پہنچائے جائیں. عزیزان محترم اسی لیے معصومین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم سے یہ کہے کہ میں نے اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے یا میری روز ان سے ملاقات ہوتی ہے، خبردار اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کو جھٹلاؤ، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر کسی سے ملاقات ہوتی بھی ہے تو وہ کبھی اپنی زندگی میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کسی کو اپنی اس ملاقات سے آگاہ کرے، کسی کو بتائے کہ میں اپنے زمانے کے امام سے مل چکا ہوں. یہ ایک اہتمام ہے ان کے پردہ غیب کا. اور یہی وجہ ہے کہ 3 معصومین کی زیارت کرنے والے حضرت عثمان بن سعید نے یہ اہتمام کیا. زمانہ بہت پراش ہو گئے، آپ نے روغن فروشی کا کاروبار شروع کیا اور اس کے ذریعے سے امام تک خطوں کی کتابت ہوتی تھی. آپ کے بعد پھر آپ کے جانشین محمد بن عثمان جو ہیں آپ کے فرزند وہ آپ کے نائب بنے. پھر اس کے بعد حضرت حسین ابن رو جن کے نام سے آپ عریضہ ڈالتے ہیں وہ نائب بنے. پھر حضرت محمد علی بن محمد ثمری وہ آپ کے نائب بنے. لیکن جب آپ کی انتقال کا وقت قریب آیا تو امام نے فرمایا کہ اب کسی کو اپنا نائب قرار نہ دینا، اب ہماری غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، اب اللہ کے اذن سے ہم خروج کریں گے، اب اللہ کے اذن سے ہم ظہور کریں گے اور آنے کے بعد ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. بس عزیزان محترم وہ 4 نائبین خاص گزرے ہیں. اس دور میں کسی کی مجال نہیں تھی جو امام تک خود پہنچے اور وہ ان کے ذریعے سے پہنچا کرتا تھا. مولا اب تو آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو من کان من الفقهاء سائلا نفس حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ. دیکھو جب یہ زمانہ آ جائے تو ہمارے فقہا میں نظر کرو کہ جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو بچانے والا ہو، مطیع و فرما بردار ہو، دین پر چلنے والا ہو، اپنی ہوا نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ ہم حجتنا علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَنَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. الرَّادُ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِنَا، جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو رد کیا، انہوں نے ہمیں رد کیا. عزیزان محترم ابھی بھی ہم لاوارث نہیں ہیں. اگر ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو کیا ہوا، ہمارے مجتہدین ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صلوات پڑھیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد. یہ ذکر جو بھی ہم نے 12ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو بھی ہم نے یہاں پر گفتگو کی ہے عمل کے حوالے سے، پروردگار عالم ہمیں اس پر خود بھی عامل رہنے کی توفیق عطا فرما. جو حقیقی معنی میں معرفت امام سے ناآشنا ہیں انہیں معرفت امام نصیب فرما. پروردگار عالم ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جنہوں نے بھی اس بزم کا، اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور جنہوں نے یہاں پر دام درہم سخن قلم شرکت کی ہے، بالخصوص بانی بزم اور بانی میلاد جناب شاہ قاسمی صاحب، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور انہیں شفائے کام نواز عطا فرما. حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کام نواز عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، مخلوص کا قرض غیب سے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد درین و صالح عطا فرما. پروردگار عالم سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، شہاب قاسمی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما. پروردگار عالم وہاں کے محمد و آل محمد، قائم آل محمد علیہ السلام کی ذل تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کی یا اور انصار میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک فرما، داعش کے فتنے کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم تکفیریوں کی شر سے تمام مومنین کو محفوظ فرما. پروردگار عالم پاک فوج جو دہشت گردی سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس کی مدد فرما. پروردگار عالم باقی محمد و آل محمد جہاں جہاں پر بھی مسلمانان عالم پر ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار عالم ان کے خاتموں کو نیست و نابود فرما اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مجبور اور مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ایک مرتبہ سورہ علم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام
المؤمنات مرمین اور صاحب خانہ کے